باقاعدہ گفتگو شروع کرنے سے پہلے یہ عرض کر دوں اپنے دوستوں کے سامنے کہ جب ہم لفظ امام زمانہ استعمال کرتے ہیں تو یہ بات ذہن میں رہے کہ لفظ امام زمانہ استعمال کرنے کا قطعاً یہ مقصد نہیں ہے کہ آج کے دور میں حجت صرف اور صرف 12ویں امام۔ اس بات کو ذہن رکھیے گا کہ یہ خیال ذہن میں نہ آنے پائے کہ آج کے دور میں حجت یا آج کے دور کے امام صرف اور صرف صاحب العصر ہیں۔ ہمارے یہاں امامت وقت اور علاقے کی محتاج نہیں ہوتی۔ ایسا قطعاً بھی نہیں ہے کہ امیر المومنین 11 ہجری سے لے کر 40 ہجری تک امام ہیں، اس کے بعد 40 ہجری سے 50 ہجری تک امام حسن امام ہے، 50 ہجری سے 61 ہجری تک امام حسین امام ہے، 61 ہجری سے 94 ہجری تک سید الساجدین امام ہے۔ ایسا نہیں ہے، ہمارا ہر امام ہر زمانے میں امام ہے۔ جیسے علی 11 ہجری میں امام تھے ویسے ہی علی آج بھی امام ہے۔ اور جس طرح آج 12ویں کے دور میں پچھلے تمام پر ایمان ہے، ان سب کو امام ماننا آج بھی ضروری ہے۔ اسی طرح اس 12ویں سے پہلے کا جتنا دور گزرا ہے اس دور میں بھی، یعنی مولا علی کے دور میں بھی 12 کے 12 پر ایمان رکھنا ضروری تھا، اور آج بھی یہ 12 کے 12 پر ایسا نہیں ہے کہ جب علی امام تھے تو باقی امام نہیں تھے، اور ایسا نہیں ہے کہ آج 12واں امام ہے تو باقی امام نہیں تھے۔ ہر زمانے میں یہ 12 کے 12 امام ہیں۔ میں دلیل اپنے دوستوں کے سامنے پیش کرتا ہوں اور پھر اپنی گفتگو کو آگے لے کے چلتا ہوں۔ کتاب آپ کو بازار سے جو ہمارے یہاں آسانی سے مل جائے گی، احسن الفقہ کتاب کا نام ہے، ہمارے ائمہ علیہ السلام کے حالات زندگی اس میں موجود ہے۔ اس میں بڑی معروف شخصیت ہے جنہوں نے ایران کی زیارات کا شرف حاصل کر رکھا ہے، تہران میں شاہ عبدالعظیم حسنی، امام حسن علیہ السلام کی نسل سے یہ شہزادے ہیں، اور بہت جلیل القدر شخصیت کے جن کی زیارت کے ثواب کو کربلا کی زیارت کے ثواب کے برابر ہے، اور کسی عالم کی زبان سے نہیں، امام کی زبان سے۔ کسی عالم کی بات ہوتی تو نہ مانی جاتی، امام نے فرمایا ہے کہ سید عبدالعظیم کی زیارت کا ثواب زیارت کربلا کے برابر ہے۔ ایسی شخصیت کی جس کی زیارت کا ثواب زیارت کربلا کے برابر ہے، وہ حضرت امام ہادی علیہ السلام، حضرت امام نقی علیہ السلام، درود پڑھنے والا وہ امام کے پاس آئے۔ اب خود امام آتے ہیں، امام کے پاس آئے اور آ کر کہا کہ میں آپ کے سامنے اپنا سارا ایمان بیان کرنا چاہتا ہوں تاکہ میرے ایمان پہ تصدیق کی مہر لگ جائے۔ شاہ عبدالعظیم جیسی ہستی وہ امام کے پاس آئی ہے کہ میں آپ کے سامنے اپنا ایمان بیان کرنا چاہتا ہوں تاکہ میرے ایمان پر تصدیق کی سند لگ جائے۔ وہ شاہ عبدالعظیم جس کی زیارت کربلا کی زیارت کے برابر ہے، وہ اپنا ایمان امام کے سامنے پیش کر کے اپنے ایمان کی سند دے رہے ہیں، اور آج مولوی امام بننے چلے ہیں۔ امام کے سامنے آئے ہیں اور انہوں نے جب اپنا ایمان بیان فرمایا، کبھی وقت ہوا تو میں تفصیل سے آپ کے سامنے عرض کروں گا ان چیزوں کو۔ انہوں نے خدا کی وحدانیت کو بیان فرمایا، رسول خدا کی رسالت کو بیان فرمایا، اور پھر ائمہ کی امامت بیان کرتے کرتے امام امیر المومنین سے انہوں نے ذکر کرنا شروع کیا اور پہنچ گئے امام نقی علیہ السلام تک، ہمارے 10ویں امام تک، کہ یہ سارے کے سارے میرے امام ہیں جن پر میں ایمان رکھتا ہوں۔ امام نے وہیں پہ فرمایا صرف مجھ تک نہیں، میرے بعد میرا بیٹا عسکری اس پر بھی ایمان لا۔ ان کا بیٹا مہدی آخر الزمان اس پر بھی ایمان لے کر آ۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر دور میں جس طرح پہلے والوں کا ایمان ہے اس طرح بعد والوں کا بھی ایمان ہے۔ جس طرح آج کے دور میں صرف صاحب العصر والزمان کو ہمارے امام نہیں، یہ 12 کے 12 ہمارے آج بھی امام ہیں، اور 12واں اسے منہ لگاتا ہی نہیں جو علی کو چھوڑ کے آ رہا۔
سے دور کرنے کی کوشش کریں گے علی کے بیٹے کے نام کو کہ ہمارے دور کی حجت تو صاحب الزمان ہے، ان کا ذکر نہیں کرتے، علی کا ذکر کرتے ہیں. ہمارے دور کی حجت تو صاحب الزمان ہے، ان کی گواہی نہیں دیتے، علی کی گواہی دیتے ہیں. یہ باتیں کرتے ہیں لوگ، آپ کو سب اس بات کے گواہ ہو گئے. یعنی آج کے دور کی حجت کے نام پر امیر المومنین سے دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. میں پھر کہہ رہا ہوں، میرا مولا اس کو منہ لگاتا ہی نہیں جو علی کو چھوڑ کے آ جائے. زمانوں سے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. شاید میں نے آپ کے سامنے کبھی تذکرہ یا پچھلے ہم سے بھی کیا ہو کہ وہ دعا جو امام سے، وقت کے امام سے نصرت کی دعا ہے، امام سے مدد مانگنے کی دعا ہے، کہ جس کے بارے میں حکم یہ ہے کہ ہر وقت اس دعا کو نہ پڑھا کرو جب دشمن کا خنجر تمہارے حلقوم پہ آ جائے. جہاں خنجر پہنچ جائے تو اس وقت امام فرماتے ہیں اس دعا کو پڑھو تو پھر دیکھو کہ میں تمہاری نصرت کے لیے کیسے آتا ہوں. الہی اعظم البلا وغیرہ حکمہ من کا شفل کتاب من کا تار وجہ وزا کا تیرا تو وہ من سما وانت المسلمان وعلیک المشتقى وعلیک المحفر وفی شدت ورقا اللہم صلی علی محمد وعلی محمد للہ الذین فرست علینا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم وفرجنا بحقهم فرجا عاجلا قریبا طلب ہے بصر اور هو اقرب. اب یہ دعا کس سے ہے؟ نصرت امام زمانہ سے. لیکن یہاں پہ لفظ اقرب کے بعد پہنچنے کے بعد کہنا کیا ہے؟ یا محمد و یا علی. میری کفایت فرمائیے کہ آپ دونوں ہی کافی ہیں. میری نصرت فرمائیے کہ آپ دونوں ہی نصرت کے لیے کافی ہیں. حفاظت فرمائیے کہ آپ دونوں ہی حفاظت کے لیے کافی ہیں. پھر اس کے بعد ان دونوں کا تذکرہ کر کے ان کی اہمیت بیان کر کے پھر کہنا ہے یا مولانا یا صاحب الزمان الغوث 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 ادرکنی 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 اسرع 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 الاجل 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 برحمتک یا ارحم الراحمین. اس کا مطلب بارہواں برداشت ہی نہیں کرتا کہ ان کے چھوڑ کے مجھے پکارا جائے. اور یہ بھی آپ نے عرض کرتا چلوں، بارہواں یہ بھی برداشت نہیں کرتا کہ بندہ علی کی گواہی کا منکر ہو کے بعد میں کی گواہی دے. ہر کتاب کی ذمہ داری لے کر کہہ رہا ہوں، جب بارہواں خود دنیا میں تشریف لایا ہے تو تشریف لاتے ہی امام علیہ السلام نے سجدہ فرما کے جب دونوں ہو کے بیٹھے تو پشت شہادت کو آسمان کی طرف بلند فرمایا اور بلند فرما دے جو ارشاد فرمایا وہ کیا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ واشہد ان امیر المؤمنین. یہ بارہویں کی گواہی ہے اور تشہد کی حالت میں بیٹھ کر گواہی ہے. سجدے میں بھی یہ گواہی دے سکتے تھے لیکن تشہد کے عالم میں بیٹھے توجہ نہیں فرما رہے. آپ کو کسی کی تقریر آئی لوگ کہتے ہیں میں تو سجدے میں گواہی دیتا ہوں، بارہواں سجدے میں نہیں دیتا.
گواہی دینا شروع کیا، اشہد ان امیر المؤمنین علی ولی اللہ والحسن والحسین وعلی ابن الحسین ومحمد ابن علی وجعفر ابن محمد وموسیٰ ابن جعفر وعلی ابن موسیٰ محمد ابن علی وعلی ابن محمد والحسن ابن علی وعلا حجت اللہ اپنے سارے اجداد کی گواہی دی ہے۔ اس لیے جب ہمارے پر امام زمانہ کے لفظ کی وجہ سے میں نے اپنے دوستوں کے سامنے عرض کر دیا کہ امام زمانہ تو یہ سارے کے سارے ہر زمانے میں امام ہیں۔ on duty صاحب العصر اس لیے اس امام کے ساتھ رب اس امام کا عرفان آپ کے سامنے دو حدیثیں بھی تلاوت کرنے کا تقاضا کیا کہ جس میں ایک حدیث میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں من مات ولم یعرف امام زمانہ مات کافرا، جس نے اپنے زمانے کے امام کی معرفت حاصل نہ کی وہ کافر مرا۔ کافر اسے کہتے ہیں جو رسول خدا پر ایمان نہ لائے۔ حضرت اللہ کہہ کے گزر گیا آپ کو یہی تاریخ ہے نا، مشرک وہ جو خدا پہ نہ ایمان لائے، کافر وہ جو رسول پہ ایمان نہ لائے، منافق وہ جو امیر المومنین پہ ایمان نہ لائے۔ رسول فرما رہے ہیں جو 12ویں پر ایمان نہیں لایا وہ کافر ہے۔ اس کا مطلب جس نے 12ویں پر ایمان نہیں لایا، جس نے 12ویں کی معرفت نہیں حاصل کی، اسے میری معرفت حاصل نہیں ہوگا۔ چلے میری زبان سے معرفت کا لفظ نکل گیا، امام نے رسول نے فرمایا جس نے 12ویں کی معرفت حاصل نہ کی وہ مجھ پر ایمان نہیں لایا۔ اور دوسری جگہ کا ارشاد فرما رہے ہیں من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ، جس نے اپنے زمانے کے امام کی معرفت حاصل نہ کی وہ جاہلیت کی موت پڑا، جہالت کی نہیں۔ سپرلیٹو ڈگری ہے جاہلیت کی موت۔ جاہلیت کون سا زمانہ ہے؟ نبی سے پہلے کے دور کو دور جاہلیت کہا جاتا ہے، زمانہ جاہلیت کہا جاتا ہے۔ گویا رسول فرما رہے ہیں جس نے اپنے زمانے کے امام کی معرفت حاصل نہیں کی اس نے مجھے پایا ہی نہیں رہا۔ مصطفیٰ کو پایا ہی نہیں، ہاں اسے مصطفیٰ کی خبر ہی نہیں، اسے مصطفیٰ کے بارے میں پتہ ہی نہیں۔ اس کا شمار مکے کے بت پرستوں میں ہوگا۔ نبی کو پایا ہی نہیں جس نے اپنے زمانے کے امام کی معرفت نہ حاصل کی۔ تو یہاں پر دوستوں کے سامنے یہ بات عرض کرتا چلوں ایسا کیوں ہے، کیوں نبی ارشاد فرما رہے ہیں؟ بس یہیں سے جو سمجھیے کہ ہم سے ابتدا ہونے جاتی ہے، کیوں نبی فرما رہے ہیں کہ جس نے اپنے زمانے کے امام کی معرفت حاصل نہ کی وہ مجھ پر ایمان ہی نہیں لایا، جس نے اپنے زمانے کے امام کی معرفت حاصل نہ کی اس نے مجھے پایا ہی نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کار رسالت کی تکمیل کا نام امامت ہے۔ کار رسالت کی تکمیل کا نام امامت ہے، اور پوری ضمانت سے کہہ رہا ہوں کار رسالت اس وقت تک مکمل نہیں ہوگا جب تک 12واں نہ آ جائے۔ توجہ مشکل منزلوں سے گزرنے لگا ہوں، یہاں مجھے آپ کا ساتھ چاہیے۔ کار رسالت مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ 12واں نہ آ جائے۔ دلیل پیش کرتا ہوں، سورہ جمعہ سے آیت پڑھیے۔ والذی اللہ وہ ہے بعث فی الامیین، جس نے امیین میں سے ایک رسول بنایا۔ بعث فی الامیین رسولا منہم، ان میں سے ایک رسول بنایا ہے۔ کام کیا ہے اس کے ذمہ؟
اور یہ رسول کے کام قرآن مجید میں 4 جگہ پہ بیان ہوئے. 2 جگہ سورہ بقرہ میں، 1 جگہ سورہ آل عمران میں، 1 جگہ سورہ جمعہ میں. 4 جگہ پہ یہ رسول کے کام خداوند عالم نے بیان فرمائے اور چاروں جگہ یہی کام ہے. ان کے علاوہ نہ ان میں سے کوئی چیز نکالی گئی ہے، نہ ان میں کوئی اور چیز داخل کی گئی. ترتیب کا ایک جگہ پہ فرق ہے لیکن کام یہی ہے جو اس سورہ جمعہ کی آیت میں تلاوت. اللہ وہ ہے جس نے امیین میں سے ایک کو رسول بنایا. اس کے ذمہ کام کیا ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ، وہ تمہارے لیے اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرتا ہے. ویذکیہم، وہ تمہارے نفوس کا تزکیہ کرتا ہے. ویعلمہم الکتاب والحکمہ، وہ تمہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے. اگر یہ تینوں کام پورے ہو گئے پھر تو نبوت تمام ہو گئی. اور اگر ابھی تک یہ تینوں کام باقی ہے، اللہ اکبر، سلام علیکم، توجہ ہے میرے محترم دوستوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی کوئی نہ کوئی محمد باقی ہے. یہ امامت کار رسالت کی تکمیل کا نام. یہ جو تینوں کام نبی کے ذمہ ہیں ان میں سے ایک بھی ابھی پورا نہیں. پریشان ہو جاتا ہے، ان کاموں میں سے کوئی ایک بھی ابھی پورا نہیں. پہلی منزل ہی کیا ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ، تمہارے لیے آیتوں کی تلاوت ہے. اگر تو امت مسلمہ تلاوت آیات پر متفق ہو گئی ہے پھر نبی کا کام پورا ہو گیا. اور اگر ابھی تک امت تلاوت پر ہی متفق نہیں، میں آپ کے سامنے دلیل پیش کرتا ہوں. ساری تلاوت تو دور کی بات ہے، ابھی تک تو مسلمانوں میں اعراب کا جھگڑا جاری ہے. اور آسانی سے حل کرتا ہوں. جو وضو کی آیت میرے گاؤں کے بچوں کو بھی یاد ہو، وَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ. یہ جو آیت ہے نا، اس میں یہ جو اسی میں زیر و زبر پہ جھگڑا ہے. أَرْجُلَكُمْ أَرْجُلَكُمْ. ہاں، آج تک مسلمانوں میں جھگڑا ہے، یہ أَرْجُلَكُمْ ہے یا أَرْجُلَكُمْ ہے. اسی زیر اور زبر کی وجہ سے کوئی مسح کرتا ہے، کوئی دھوتا ہے. کیونکہ وہاں سین کے نیچے زیر تھی تو انہوں نے کہا یہاں نام کے نیچے زیر ہے اس لیے دھوئیں گے. پریشان ہو گیا. اور وَامْسَحُوا کا لفظ تھا، سین پہ زبر تھی تو ادھر لام پہ زبر لگا کے کہا گیا ہم مسح کریں گے. توجہ نہیں فرما رہا. یہ زیر اور زبر کا جھگڑا طہارت کی دنیا کو زیر و زبر کر رہا ہے. دیکھیں نا، نماز کی شرط وضو ہے اور ابھی تک امت وضو پہ ہی متفق نہیں. نماز تو بعد میں آئے گی تو اس کا مطلب ابھی تک تلاوت پہ یہ امت متفق نہیں ہو پائی ہے. بخاری شریف کو کھول کے دیکھیے گا، باب تفسیر میں جائیے گا. باب تفسیر میں آپ کو حدیث مل جائے گی، عبداللہ ابن عباس سے مروی حدیث مل جائے گی جس میں یہ کہا جا رہا ہے معوذتین، یعنی قل اعوذ برب الفلق والی سورہ اور قل اعوذ برب الناس والی سورہ، یہ جزء قرآن ہی نہیں. پریشان ہو گیا بتاتا کوئی نہیں ایسی حدیث میں موجود ہے کہ یہ دونوں صورتیں جزء قرآن نہیں ہے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ ابھی تک تو تمہیں سمجھ ہی نہیں آئی قرآن شروع کہاں سے ہوتا ہے، ختم کہاں پہ ہوتا ہے. ساری چیزیں چھوڑا، مجھے کوئی کہے گا کہ یہ کیسے کہہ دیا جو ختم ہونے والی صورتوں پر تو جھگڑا ہے، یہ کیسے کہہ دیا کہ شروع کا بھی پتہ نہیں اور آخر کا بھی پتہ نہیں. اللہ نے محترم قرآن شروع ہو رہا ہے بسم اللہ سے، اور مسلمانوں کے درمیان آج تک اختلاف ہے کہ بسم اللہ کیا ہر صورت کا حصہ ہے یا نہیں ہے. نہیں توجہ فرمائیں. مکتب اہل بیت میں قرآن مجید کی 114 میں سے 113 صورتیں شروع ہی نہیں ہوتی جب تک بسم اللہ نہ ہو. صرف سورہ توبہ بسم اللہ سے شروع نہیں ہوتی. اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ اس کی شروع کی آیتیں عذاب کی آیتیں ہیں. یہ عذاب کی آیتیں رسول خدا نے میرے مولا علی کے ہاتھ مکے والوں کے لیے بھجوائی تھی. تو خدا عذاب کی آیتیں بیان کرنے سے پہلے اپنے آپ کو رحمان و رحیم نہیں کہنا چاہتا.
حصہ ہے کوئی سورہ مکمل ہی نہیں ہوتی جب تک کہ بسم اللہ نہ پڑھی جائے. اور برادران کے یہاں جو صرف الحمد کا حصہ ہے اس کے علاوہ کسی سورت کا حصہ ہی توجہ نہیں کر پائے. میں روک کے 2 باتیں کر دوں. یہ 114 سورتیں ہیں ان میں سے 113 میں بسم اللہ ہمارے یہاں حصہ ہے. برادران کے یہاں صرف 1 میں حصہ ہے باقی 112 میں نہیں ہے. اس کا مطلب ابھی تمہارے پاس قرآن مجید کی 112 آیتیں ہی کم ہیں. یتلو پہ اتفاق کہاں سے ہو جائے گا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ابھی تک صرف یتلو کا فریضہ بھی مکمل نہیں ہوا ہے. اس کے بعد اگلا حصہ ہے جو تقویم نفوس کا تزکیہ کرنا ہے. اگر سارا جہان پاک ہو گیا پھر کار رسالت مکمل ہے. اس کا کام ہے تمہارے نفوس کا تزکیہ کرے. اگر سارا جہان پاک ہو گیا پھر کار رسالت مکمل ہے. اور اگر ابھی ایسا نہیں تو پھر کوئی نہ کوئی محمد باقی ہے. کوئی نہ کوئی محمد باقی ہے. اور ویسے بھی یہ جو تزکی کا فریضہ ہے یہ ایک فریضہ ایک مسلسل ہے. توجہ نہیں کرنا ہے. جس طرح انسان آتے چلے جا رہے ہیں توجہ نہیں کرنا ہے تو جب تک انسان آتے رہیں گے ہر آنے والے کا تزکیہ کرنا ہے. نہیں توجہ کرنا ہے. ہر آنے والے کا تزکیہ کرنا ہے. جب ہر آنے والے کا تزکیہ کرنا ہے تو ہر آنے والے کے لیے کوئی نہ کوئی محمد ہونا چاہیے. اور یہ بار بار محمد کا لفظ اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ تزکیہ وہ کرے جس کا اپنا نفس پاک ہو. ورنہ اگر دنیا یہ کہہ دے کہ نہیں نبی نے اپنے بعد والوں کے ذمہ لگا دیا کہ وہ یہ کام کرتے رہے نہیں ہے سارے محترم فوری بعد والے نہیں کر سکتے تھے. آج والے تو دور کی بات. اس کا تزکیہ کرنے کے لیے اپنے نفس کا پاک ہونا. توجہ نہیں کر پائے. اپنے نفس کا شیطان کی پہنچ سے دور ہونا ضروری ہے. اور اگر کوئی ایسے ہو کہ جو منبر پہ بیٹھ کے یہ اعلان کرتے ہوئے دکھائی دے سنو دنیا والوں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے شیطان مجھ پہ سوار ہو جاتا ہے. جو بھی سے بیٹھے ہوئے ہیں سلام علیکم مولا کو جانا پڑتا ہے. سلام سیدہ سلام علیکم. اور یہ بات میرے محترم دوستوں تک جائیے جا کے کتابیں پڑھ لیجیے نام آپ کو خود پتہ چل جائے گا کہ کس نے کہا کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے شیطان ہم پہ سوار ہو جاتا ہے. توجہ فرمائی آپ نے. شیطان ہم پہ سوار ہو جاتا ہے. یہی تو ہم میں اور دنیا والوں میں فرق ہے. دنیا والے اس دروازے پر چلے گئے جن کے نفوس پر شیطان سوار ہو جاتا ہے. ہم اس دروازے پر چلے گئے جس کے نفس کو خدا نے خرید لیا. خدا نے لے رکھی ہے. ہر زمانے میں سے ہونا ضروری ہے جن کے نفوس کی ذمہ داری خدا نے لے رکھی ہے. ان میں سے ہونا ہر زمانے میں ضروری ہے. تو اب یزکی کا فریضہ ابھی تک جاری ہے. قیامت تک یہ جاری رہتا ہے. اور پھر آخر میں تو معاملہ ہی ختم ہو گیا ہے. میں صاحب اللہ سے آپ کے سامنے کیا کیا عرض کروں انشاءاللہ کوشش کرتا چلا جاؤں گا اور میرے مولا جناب فرماتے چلے جائیں گے. آخری حصہ کیا ہے نبی کے ذمہ کام کیا ہے؟ يعلمهم الكتاب والحکمہ. وہ تمہیں کتاب کی تعلیم دے گا. اگر نبی فرما رہے ہیں اور تعلیم خود کار مسلسل ہے. آپ کے شہر میں تعلیم کے بڑے سلسلے ہیں. تعلیم خود کار مسلسل ہے. جب تک نئے لوگ آتے رہیں گے تب تک معلم کی ضرورت ہے. جب تک نئے لوگ آتے رہیں تب تک معلم کی ضرورت رہے گی. یا تو لوگوں کا آنا بند ہو گیا ہو. اگر لوگوں کا آنا جاری ہے تو معلم کا ہونا ضروری ہے. معلم ہوگا تو تعلیم
کائنات کی قرآن مجید کی تعلیم دینی ہے. اور یہ قرآن مجید کیا ہے؟ پریشان تو نہیں ہو رہا پہلے؟ یہ قرآن مجید کیا ہے؟ میں آپ کے سامنے بارہائی بات کر چکا. لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین. کائنات کا کوئی خشک و تر ایسا نہیں ہے جو اس کتاب میں نہ ہو. کہیں وہ جو علی کل شیء قدیر ہے وہ فرما رہا ہے تبیانا لکل شیء. ہم نے اس میں ہر چیز کا بیان کر دیا. اب اگر زمانے میں ہر علم حاصل کر لیا ہے پھر تو کام ہو گیا مکمل. اور اگر ابھی تک علم تکمیل تک نہیں پہنچا تو معلم باقی ہے. بلکہ میں دوستوں کے سامنے عرض کرتا تھا آج کے دور میں سارے علوم تو بڑی دور کی بات ہے نا. کسی ایک علم کو بھی ابھی تک انسان منزل تکمیل تک نہیں پہنچا سکتا. ہر علمی میدان میں ہر روز نئی ایجادات ہیں, نئے انکشافات ہیں. یہ ہر روز نئے انکشاف ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ ابھی علم ترقی پذیر ہے. ابھی علم ترقی پذیر ہے. جب علم ترقی پذیر ہے تو معلم کا ہونا ضروری ہے. چلے میں اپنے صادق امام کی ایک حدیث پیش کرتا ہوں اپنے دوستوں کے سامنے. پہلے ذرا اپنے دور کی ترقیوں پر غور کر لیجیے گا. ستاروں پر کمان ڈال رہے ہیں, توجہ نہیں کروا رہے. چاند پر آباد ہونے کا سوچ رہے ہیں, پریشان نہیں کر رہے. جو ماڈرن سائنس سے آگاہ ہے وہ اس بات کی تصدیق کریں. چاند کے اوپر آباد ہونے کا پلان ہو رہا ہے. سیاروں اور ستاروں تک معاملات جا رہے ہیں. اتنی ترقی ہو چکی ہے, اتنی ترقی ہو چکی ہے. اب امام کی حدیث سنیے. امام صادق فرماتے ہیں آدم سے لے کر مجھ تک اور مجھ سے لے کر ہمارے قائم کے ظہور سے پہلے تک. توجہ, پہلے امام نے فرمایا کائنات کے جتنے علوم ہیں وہ 28 حروف میں بند ہیں. کائنات کے جتنے علوم ہیں وہ 28 حروف میں بند ہیں. امام نے فرمایا آدم سے لے کر مجھ تک, مجھ سے لے کر ہمارے قائم کے ظہور سے پہلے تک دنیا میں جتنا علم ترقی کرے گا وہ ان 28 میں سے صرف 2 حروف کا علم ہے. ان 28 میں سے صرف 2 حروف کا علم ہے جو ہمارے قائم کے ظہور سے پہلے تک ظاہر ہوگا. وہ صرف 2 حروف کا علم. دیکھیے 2 حروف میں کہاں تک پہنچ چکے ہیں, نہیں کرنا ہے. اور ابھی نہ جانے کہاں تک جانا ہے. ابھی تک 2 حروف کا علم ہوگا 12ویں کے آنے سے پہلے تک. اور فرمایا جب ہمارا 12واں آئے گا باقی 26 کا علم لے کے آئے گا. سوچنا شروع کریں نا تو 12واں دکھائی دینے لگا. زمانہ سے دوبارہ میں کر گیا بغیر اس کی موجودگی کی. عزیزان محترم, یہ تو 2 حروف والا نے فرما دیا نا. آج تک دنیا یہ 2 پورے بھی نہیں سمجھ پائی. آج تک ان کے پاس اس 2 کا کچھ بھی نہیں ہے. اتنی ترقی جن کے پاس ہے ان کے پاس اس 2 میں سے بھی کچھ نہیں. اس 2 میں سے تھوڑا سا تھا صرف کر دیا. نہیں توجہ فرمائی.
پیچھے بیٹھے ہوئے جو دوست ہیں، ان دو میں سے تھوڑا سا تھا آصف بن برقیہ کے پاس۔ قرآن مجید کیا کہہ رہا ہے؟ وہ ملک سبا یمن میں تخت بلقیس ہے، اور سلیمان اپنے بادشاہانہ مزاج میں چاہ رہے ہیں کہ مجھے تخت چاہیے، اور بلقیس ملنے آ رہی ہے، اور سلیمان اسے حیران کرنا چاہتے ہیں کہ اس کے آنے سے پہلے اس کا تخت یہاں پہ ہو۔ اور بڑے بڑے درباری تھے، ان سے کہا تم میں سے کون ہے جو تخت لے آئے؟ سب نے اپنی اپنی مدت بتائی، آخر ایک افریت ایک جن اٹھا، اس نے کہا میں، کب تک؟ کہا شام تک۔ کہا نہیں، شام بہت دور ہے۔ وہ جو ہے، اور پھر ایک بولا، کون؟ جس کے بارے میں خدا فرما رہا ہے، کون بولا؟ جس کے پاس کیا تھا؟ علم من الکتاب، کتاب میں سے تھوڑا سا، نہیں فرما رہے، تھوڑا سا تھا۔ اس نے کہا میں لے آؤں گا۔ کب لائیں گے؟ اس سے پہلے کہ تم پلک چھپکو۔ اور یہ تو صرف کہا کہ پلک چھپکو، توجہ نہیں، اور اس کو حکم نہیں کیا کہ تو آ جا۔ آیت یہی ہے، ادھر صرف سلیمان سے کہا آئے گا اس سے پہلے کہ پلک چھپکو، اور قرآن کہتا ہے پلک جھپکی، فلم دیکھا کے پاس پڑا، اللہ اکبر، سلام علیکم، کو جاتا دیکھا تو پاس موجود تھا، وہ جس کے پاس ان دو میں سے تھوڑا سا ہے، توجہ ہے اللہ، وہ وہاں سے لے آیا ایک لمحہ پلک چھپکنے سے بھی پہلے، کیونکہ پلک چھپکی تو پڑا ہوا تھا، توجہ فرمائی، یہ نہیں کہ پلک چھپکی تو آ رہا تھا، پڑا ہوا موجود تھا، اسے وہاں سے یہاں لانے کے لیے روشنی کی رفتار سے چلانا پڑتا ہے، توجہ نہیں کرتا ہے۔ آج تک سائنسدان اتنی ترقی کر کے ابھی تک چیزوں کو روشنی کی رفتار سے سفر نہیں کروا سکی، کیونکہ اگر یہ سفر کروا لیں تو وہ پھر مادہ مادہ نہیں رہتا، توجہ نہیں کروا رہے۔ کوئی چیز اگر روشنی کی رفتار سے سفر کرے تو وہ مادہ انرجی میں ٹرانسفارم ہو جاتا ہے، پھر وہ مادہ نہیں رہتا، اور آج تک سائنسدانوں کے پاس یہ طاقت نہیں کہ وہ پھر سے انرجی سے مادہ بنا لے، پھر سے انرجی سے میٹر بنا لے، وہ جس کے پاس تھوڑا تھا، توجہ ہے نا، اس نے ہزاروں سال پہلے میٹر سے انرجی بنائی اور انرجی کو پھر سے میٹر بنا دیا۔ یا یہ مان لو کہ اس نے سفر کروا کے بھی میٹر کو انرجی نہیں بننے دیا، باقی 26 لے کر آئے گا، پھر زمانے میں کون ہے جو اس کے سامنے کھڑا ہو جائے؟ دنیا والے کہتے ہیں وہ جب آئے گا تو ساری دنیا کی ٹیکنالوجی ختم ہو جائے گی، توجہ ہے میرے محترم دوستوں کی، اس کی وجہ یہ ہے عزیزان محترم، یہ ساری ٹیکنالوجی ختم ہو جائے گی کیونکہ جو اس کے پاس ہے لیکن جہاں سے وہ چیز کی رفتار شروع کرتے ہیں وہاں پہ بہت سارے اسباب چاہیے اسے اس رفتار تک پہنچانے کے لیے، اور جہاں روکتے ہیں وہاں بہت سارے، مثلا جہاز تیز رفتار سواری بنائی، ٹھیک، جہاز آپ کو گھر سے گھر نہیں لے کے جا سکتا، جہاں سے اسے اڑانا ہے وہاں ایئرپورٹ چاہیے، جس ایئرپورٹ میں بہت سارے اسباب چاہیے، اگر آپ میں سے کوئی ایئرپورٹ سے منسلک ہے، توجہ نہیں کر پا رہے، ایک کنٹرول ٹاور میں ہی وہی کچھ چاہیے جو خود اپنی جگہ پہ ایک پوری سائنس ہے، اگر وہ سب کچھ موجود نہیں تو وہ جہاز اڑنے سے قاصر ہے، توجہ نہیں کر پا رہے۔ اب جیسے جیسے رفتار بڑھاتے ہیں ویسے ویسے اس جگہ پہ اسباب بڑھانے پڑتے ہیں، مثلا راکٹ آج کے دور میں بہت تیز رفتار چیز، اب جہاں سے راکٹ اٹھایا جاتا ہے وہاں پہ اب ٹیلی ویژن پہ بھی منظر دکھائے جاتے ہیں، وہاں پہ کبھی آپ نے اسباب دیکھے
کہ کتنے اسباب چاہیے اسے وہاں سے اڑانے کے لیے اور اسے اس رفتار تک پہنچانے کے لیے. آپ کو چیزوں کو رفتار پہ لے کے جانے کے لیے اسباب چاہیے. اور آصف بن برقیہ نے کچھ کہا بھی نہیں اور وہ آ گیا. اللہ اکبر. سلامت ہے. مولا کو لگا وہ آ گیا. تو یہ جو آئے گا اسے اسباب کی ضرورت نہیں, یہ خود مسبب الاسباب ہے. لیکن یہاں پہ ایک جملہ دوستوں کے سامنے حدیہ کرتا چلوں, یہ جس کے علم کی میں ساری تعریفیں بیان کر رہا ہوں نا, جس کے اسباب کی ضرورت ہی نہیں تھی, جس نے لمحے بھر میں فلک جھپکنے میں اتنا بڑا کارنامہ کر دیا, یہ میرے مولا کے سپاہی کا وزیر ہے. جس کے سپاہی کے وزیر اتنے طاقتور ہے. ویسے میں بھی ذاکر ہوں, ہم میں سے ہر ایک ذاکر ہے اس میں, لیکن وہ دارین عمرانی صاحب جو تشریف لا رہے ہیں بہت بڑی شخصیت ہے. میں چاہوں گا کہ آپ سب لوگوں نے سنیں. 8 بجے مقدار فرمائیں گے, 9 بجے میں آپ کے سامنے حاضر خدمت ہو جاؤں گا. ضرور پڑھیں آل محمد کی رات وغیرہ. تو ابھی تک ہمارا علم ترقی پذیر ہے. ابھی یہ صاحب العصر کا سپاہی ہے. میں سجنے میں نہیں چلتے چلتے ذرا بتاؤں گا نا کہ سپاہیوں کی, اس کے سپاہیوں کی طاقت کیا ہے. پھر آپ کو پتہ لگے گا اس طاقت والوں کے لیے وزیر ضروری ہے. اللہ اکبر. سلامت ہے. مولا کو زیادہ یہ وہ شہنشاہ ہے جس کے سپاہیوں کے وزیر ہیں. آپ کو سوال یہ کرنا چاہیے تو سلیمان اگر سپاہی ہے تو سالار کیسے ہو گئے؟ حضرت سلیمان سپاہیوں میں ہے, 313 میں نہیں. کئی دن سوچنے کے لیے یہی ایک جملہ کافی ہے. جانتے ہیں نا سلیمان کون ہے, جس کے بارے میں خدا نے فرمایا کہ ہم نے اسے ملک عظیم دیا ہے. اور عظیم وہ کہہ رہا ہے جو خود سبحان رب العظیم ہے. جو نہیں فرما رہے لفظ کی اہمیت کہنے والے کی اہمیت کے برابر ہوتی ہے. وہ عظیم خدا جو علی العظیم ہے وہ کہہ رہا ہے سلیمان کو ملک عظیم دیا ہے. زمین پر, فضا پر, ہوا پر, خلا پر, جن پر, انس پر, چرند پر, درند پر, ہر ایک پر حکومت. اور پھر 313 میں نہیں ہے. سوچئے گا کہ جس کے سالار کے سپاہی کے وزیر کی یہ طاقت ہے, اس شہنشاہ کی طاقت کیا ہے. درود پڑھیں ایک میرے مولا کی ذات وغیرہ. یہ ترقی پذیر
وزیر علم والے کیا سمجھیں کہ وہ کیا ہے جو 26 حروف کا علم لے کر آئے گا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ابھی تک نہ یتلو ختم ہوا، نہ یزکی ختم ہوا، نہ یعلم ختم ہوا. جب یہ سارے ختم نہیں ہوئے تو محمد کیسے ختم ہوئے؟ ان سارے کاموں کا ابھی تک چلے. ایک اور آیت آپ کے سامنے پڑھے دیتا ہوں. چلو برداشت کرو. خدا نے ایک جگہ ارشاد فرمایا اپنے حبیب کو، میرے حبیب هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. اے میرے حبیب، ہم نے آپ کو ہدایت کے ساتھ رسول بنا کے بھیجا اس لیے کہ یہ دین، آپ کا دین، ہر دین پہ غالب آ جائے. لیظہرہ علی الدین کلہ، ہر دین پر غالب آ جائے. کیا اسلام آج ہر دین پہ غالب آ گیا؟ ابھی تک تو سب سے مغلوب ہے. دنیا میں اس وقت سب سے پسی ہوئی قوم مسلمان، سب سے پیچھے جو دین ہے وہ اسلام ہے. توجہ نہیں کر پائے. اور خدا فرما رہا ہے اس لیے بھیجا کہ ہر ایک پہ غالب ہو جائے. اس کا مطلب ہے ابھی کوئی ہے جس نے غلبہ کرنا ہے. زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ تمہارے لیے مسخر ہے. کیا ہو گیا مسخر؟ آپ میں سے خیال رہے لکم، سب کو کہا گیا ہے تم سب کے لیے مسخر ہے. کیا سب کے اختیار میں سارا جہان آ گیا ہے؟ ابھی تو وہ چیزیں تمہارے اختیار میں نہیں جو تم نے خود بنائی ہے. یہ چھوٹے چھوٹے وائرس ان سے قابو نہیں آتے. یہ ابھی دو لوگوں مثال دے چکا. اڑتے ہوئے جہازوں کا گر جانا، تیرتے ہوئے جہازوں کا ڈوب جانا اس بات کی دلیل ہے ان کے اپنے بنائے ان کے قابو میں نہیں. خدا فرما رہا ہے سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، تم میں سے ہر ایک کے لیے زمین و آسمان کی ہر چیز کو، ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے تم میں سے ہر ایک کے لیے مسخر کر دیا گیا. اگر نہیں مسخر ہوا ابھی تک تو اس کا مطلب ابھی تک کوئی باقی ہے جس نے آ کر تمہیں طاقت تسخیر دے دی ہے. جس کے دور کی عوام سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض کی منزل پر بیٹھی ہے، اس دور کے امام کے جد کا نام علی ہے. جس کے عوام کی یہ طاقت ہے وہ سلطان علی کو کہے گا السلام علیکم یا امیر المومنین.
سمجھے کہ علی کیا ہے، اور پھر کہاں ممکن ہے کہ زمانہ اس کا ادراک کر لے جسے علی بھی مولا کہتا۔ دنیا اسے اپنے جیسا کہنے پہ تلی ہے، جسے علی مولا کہتا۔ اللہ اکبر، ہاں جسے علی مولا کہتا ہے، انہوں نے اسی کی بیٹی کے دروازے کو آگ لگایا۔ اور زمانے سے جملہ کا یہ دروازے کو آگ لگانا ہمارے یہاں کہنا عام ہو گیا ہے۔ دروازے کو آگ لگانے نہیں، مکینوں سمیت مکان جلانے آیا ہے۔ علی مولا کہتا تھا، وہ مصطفیٰ جس کے احترام میں کھڑا ہو جاتا ہے، وہ کئی گھنٹے دربار میں کھڑی ہے، اور رونا تو اس بات کا ہے آنے والوں نے پوچھا بھی نہیں آئی کیوں ہے۔ جناب سید آپ نے بات کرتا ہوں، بڑے مشکل دن ہیں جن دنوں سے ہم گزر رہے ہیں۔ کبھی اول شروع ہو جاتا ہے نا تو ہمارے مومنین کچھ جذبے کم پڑنے لگتے ہیں کہ 2 مہینے محرم اور سفر کے ایام اعلیٰ گزر گئے۔ عزیزان محترم، محرم سفر بڑے غم کے دن ہیں، لیکن یہ دنوں میں جن دنوں میں گزر رہے ہو نا، یہ دن بڑے مشکل دن ہیں۔ جو دن گزر گئے ان دنوں میں ماؤں کے سامنے بیٹوں کو مارا گیا۔ جن دنوں سے گزر رہے ہو ان دنوں میں بیٹوں کے سامنے ماں کو مارا گیا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ جناب سید آپ کا ماتم قبول حسین کی ماں قبول فرمائے۔ بس اتنا ہی کہہ سکتا ہوں، کئی گھنٹے دربار میں کھڑے رہتے واپس آئی، اور ابھی وقت نہیں گزرا تھا کہ لوگ آگ لے کے دروازے پہ آئے۔ دروازے پر آ کر کہا علی کو باہر نکالو ورنہ ہم گھر کے اندر داخل ہو جائیں گے۔ نبی کی بیٹی نے ذہن میں وہ خیال تھا بابا کا، اور دل کا اندر کیسے آ جاؤ گے، اندر محمد کی بیٹی ہے۔ چھوٹا لفظ نہیں تھا، کیسے آ جاؤ گے، اندر محمد کی بیٹی ہے، اور اس سے برا جواب بھی نہیں ہو سکتا۔ اس نے ہنس کے کہا ہوا کرے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب حیا کرنے والوں میں سے نہیں، دروازہ کھولو ہم اندر آ جائیں گے۔ جناب سیدہ نے دروازہ نہیں کھولا، اس ظالم نے دروازے پہ لکڑیاں رکھ کے آگ لگائی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ دروازے میں آگ لگنا شروع ہوئی۔ جب دروازہ جلتے 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 دروازہ بالکل آخری جگہوں پر پہنچا نا، اس ظالم نے دروازے کو لات ماری۔ جلتا ہوا دروازہ نبی کی بیٹی میں ایسے آیا کہ دیوار اور در کے درمیان زہرا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ جناب سید آپ کا گریہ قبول فرمائے۔ جو حکم ہے میں اس حکم کی تعمیر کرنا چاہتا ہوں۔ دیوار اور در کے درمیان زہرا آ گئی۔ یہاں پہ سید عبدالرزاق نے جو جملہ لکھا ہے، قیامت قیامت ہے وہ جملہ۔ وہ کہتے ہیں وہ شخص جس نے دروازے کو دھکا دیا کتنا بڑا ظالم ہوگا، کتنا سخت کلیجہ ہوگا اس کا، جس نے بطول کو کہہ دیا ہوا کرے، کتنا سخت کلیجہ ہوگا اس شخص کا۔ بیان سید عبدالرزاق نے لکھا کہ وہ کہتا ہے کہ دیوار اور در کے درمیان جب بطول آئی نا تو اتنی دردناک چیخ ماری، لفظ نہ ہو تو میں مجرم، اتنی دردناک چیخ ماری کہ وہ ظالم کہتا ہے ایک دفعہ میرا کلیجہ بھی ہل گیا کہ مسکور ہو کر اتنی دردناک چیخ۔ تم نے بحوالہ علی کہا ہے نا، اتنی دردناک چیخ۔ پھر وہ کہتا ہے میں نے اپنے سر کو چھٹکا اور
بھائی علی کے گلے میں اجرکم اللہ اجرکم اللہ. جو روایت میں نے پڑھی ہے وہ بیان کرنے جا رہا ہوں. میں نہیں جانتا جلتا ہوا دروازہ بطول نے ہٹایا کیسے. اللہ اکبر. جلتے ہوئے دروازے سے اٹھی نا ماں کو سب سے پہلے فکر اپنے بچوں کی ہوتی ہے. اللہ اکبر. شہزادی نے آگے بڑھ کے پہلے حسن اور حسین زینب و ام کلثوم کو اپنے دائیں ہاتھ سے اپنے پیچھے کیا. بایاں ہاتھ اس رسی میں ڈالا جو رسی علی کے گلے میں تھی. ظالم نے تازیانہ اٹھایا, بدول کے ہاتھ میں تازیانہ مارا. ایسا تازیانہ لگا بدول جب تک زندہ رہی اپنے ہاتھوں سے کہا اجرکم اللہ اجرکم اللہ. مولا تمہاری ہائے قبول کرے. جناب سیدہ چلے دو روایتیں سن لیں, دو روایتیں سن لیں. میں نے سمیٹ کیا اپنے بیان کو, سمیٹ کیا اپنے بیان کو. آقا وحید نے اپنی کتاب حلقہ وصل میں اس روایت کو لکھا. وہ کہتے ہیں جس نے ظلم کیا تھا نا, ایک دن اس نے حضرت مقداد سے پوچھا یہ بتا نبی کی بیٹی کس حال میں دنیا سے گئی ہے. کس حال میں دنیا سے گئی ہے. مقداد کی چیخ نکل گئی. جی یہ اس دن کا حال ہے جس دن گئی ہے. زخمی اس سے 90 دن پہلے ہوئی ہے. جس کا جاننے والے دن یہ حال تھا, پھر سوچنا تم خود کہ پہلے دن اس کا کیا حال ہوگا. مقداد نے کہا لفظوں نہیں حرفوں کی ضمانت ہے. لقد ذهبت من الدنيا كان الدم يخرج من ظهرها وجنبها بسبب ضربك لها بالسيف والصوت. رو کر کہا بدول کے پہلو سے بھی خون جاری تھا, بدول کی پشت سے بھی خون جاری تھا. اس نے کہا کس لیے, کہا بسبب ضربك لها بالسيف والصوت. کہا جو تازیانے تو نے مارے تھے اور کنفوس نے جو تلواروں کے دستے مارے تھے, اور بدول اتنی زخمی تھی کہ جاتے ہوئے بھی خون. اجرکم اللہ اجرکم اللہ اجرکم اللہ. مولا تمہاری ہائے قبول کرے. مجھے مسائل چھوڑ دینا چاہیے تھا, چھوڑ دینا چاہیے تھا, لیکن اب جملہ آ گیا نا. ہر ایک بندے کی آنکھ نم ہے. میں جملہ کہنا چاہتا ہوں اور ماتم کا جملہ ہے, ماتم کا جملہ ہے. بدول کا حوالہ علی. بدول کے جانے کے بعد علی مدینے کی گلیوں میں سر دیوار کے ساتھ رکھ کے ہائے ہائے کر کے رو, زمانے سے کہہ رہا, دیواروں سے سر رکھ کے علی ہائے ہائے کر کے روتے تھے. ایک دن سلمان نے قریب آ کے کہا مولا دشمن ہنستے ہیں. اللہ اکبر. کہ لافتہ والا علی کیسے رو رہا ہے, دشمن ہنستے ہیں. یا علی اتنا کیوں روتے ہو. روکے گا سلمان, بس تجھے ایک بات بتاتا ہوں, ایک بات بتاتا ہوں. بدول نے تو مجھے بتایا ہی نہیں. مجھے غسل کے وقت پتا چلا بدول کی ساری پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھی. اللہ جانے ٹوٹی پسلیوں کے ساتھ سانس کیسے لیتی رہی. بدول زندگی کا وسيعلم الذين ظلموا سينقلبون لعنة الله عليهم. يا الله ہماری مدد کرو اور غریب کو رحمت کرو. سبحان اللہ مولا کو اللہ محمد نبی السلام علیکم یا نبی اللہ, السلام علیکم